السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ والا فین بند کرتے ہیں، یہ والا سے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں ہر شخص کی رغبتوں میں، چاہتوں میں سر فہرست ایک ہی چیز ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ساری دنیا میں مشہور بھی ہو جاؤں، معروف بھی ہو جاؤں، عزت بھی ملے، قدر بھی ملے، پروٹوکول بھی ملے، اعزاز بھی ملے۔ اور ہر بندہ اپنے اندر یہ ایک فطرتی تڑپ، آرزو اور تمنا رکھتا ہے۔ تعریف اور تعارف ہر بندے کو اچھا لگتا ہے، اور دنیا میں جتنی بھاگ دوڑ ہے، کوئی پراپرٹی کے اندر نام کمانا چاہتا ہے، کوئی علم کی دنیا میں بلندیاں دیکھنا چاہتا ہے۔ جس بھی شخص کو پوچھتا ہوں وہ بلندی بلندی بلندی، عروج، اور یہ نیچر ہے۔ جسم بھاری ہے، اسے مٹی کے حوالے کر دیا جانا ہے، اور روح لطیف ہے، اسے اوپر بھیج دیا جانا ہے۔ جسم کے لیے اتنی کوشش کریں جتنا یہ مٹی میں آسانی سے جا سکے۔ جسم کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دنیا میں اسے اتنا پاک صاف رکھیں کہ اللہ سے جو مانگیں وہ اللہ دے سکے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ اس جسم کو پاک رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر من مرضی کو پورا کرے گا۔ اسے پاک رکھنے کے لیے صرف حلال اور حرام کا خیال رکھنا ہے۔ اس کا میٹیریل اللہ نے خود بنایا ہے، باکمال بنایا ہے، بے مثال بنایا ہے۔ صرف اتنا چیک کرنا ہے آپ نے کہ آپ کی خوراک میں کوئی حرام چیز تو شامل نہیں۔ کلوا حلالا طیبا، اپنی روٹی رزق کو حلال کر لیں، اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ جسم کمزور ہو، ہڈیاں نکلی ہوئی ہوں، لیکن لقمہ حلال کا ہو تو اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے۔ جسم فربا ہو، بھاری بھرکم ہو، صحت اچھی ہو، پہلوان لگتا ہو، لیکن لقمے حرام کے ہیں تو اللہ کے ہاں یہ بے قدرہ انسان ہے، اس کی کوئی قدر نہیں۔ خیر، مجھے آج یہاں دو حوالوں سے آخرت کی بات کرنی ہے کہ اپنی دنیا اچھی کرو تاکہ آخرت اچھی بنے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا اچھی کیسے کرنی ہے؟ صرف دو کام کرنے ہیں، ایک صحیح اور غلط، اس میں فرق کرنا سیکھ جائیں، اور دوسرا حلال اور حرام میں فرق سیکھ جائیں، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ پہلے آتے ہیں اپنے وجود کی طرف، جسم کی طرف۔ ایک وقت آنا ہے جب جسم کے اعضاء آہستہ آہستہ جواب دینا شروع ہو جائیں گے۔ مثلا زلفیں سب کو پیاری ہوتی ہیں، لیکن جب جھڑ جائیں تو یہ آسانی سے نہیں لوٹتی۔ لوٹ آئیں تو بڑی مہربانی، نہ لوٹیں تو زلفوں کو پانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔
نیچے آنکھ ہے، بڑا کام کرتی ہے، دور تک دیکھتی ہے، 1.5 انچ کے ڈیلے میں پوری آفاقی کائنات اس میں باہر نکل کے دیکھیں تو سما جاتی ہے۔ لیکن جس دن یہ جواب دے جائے نا، لوگ نام بدل دیتے ہیں، لوگ نبینا کہتے ہیں، اندھا کہتے ہیں۔ میں نے ناک کو دیکھا ہے، یہ سونگنے کی قوت چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے استاذ جی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ میں 1995 میں ان کو ملنے آیا تو میں نے پوچھا شیخ آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہتے بیٹا یوں لگتا ہے کہ دنیا ساری بدبودار ہو گئی، یہ اتنا سا پرزہ جو ہے نا اس کی اتنی قدر ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے کھانے سے سمیل آتی ہے، ڈاکٹر نے گنڈیریاں لکھ کے دی ہیں، مجھے گنڈیریوں سے سمیل آتی ہے، مجھے اپنے آپ سے گھن آتی ہے۔ شکر کریں کہ یہ خوشبو اور بدبو کا فرق بتاتا ہے۔ آنکھ بتاتی ہے کہ سامنے گڑا ہے، گندگی ہے، کیا ہے، اس کی قدر کریں۔ کان جواب دے جاتے ہیں، کان جواب دے جاتے ہیں، زبانیں جواب دے جاتی ہیں، بندے بول نہیں سکتے۔ وہی باپ جو اپنے بچوں کو بولیاں سکھاتا تھا، ایک وقت آتا ہے کہ بول رہا ہوتا ہے مگر بچے سمجھ نہیں رہے ہوتے، دل دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے، آخری مار ہے دل کی۔ اس سے پہلے فالج ڈلتا ہے۔ ایک ایک عضو پہ بات کروں تو لمبی ہو جائے گی۔ اس جسم میں جب تک روح کا کرنٹ ہے نا تو آپ زندہ ہیں، میں زندہ ہوں، اور یہی موقع ہے، یہی چانس ہے اگلے جہان کے لیے کچھ بنانے کا۔ اگر یہاں نہ بنا سکے تو سمجھ لیجئے آپ نے اور میں نے زندگی ضائع کر دی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 60 سال عمر مل جائے تو قیامت کے دن کوئی عذر نہیں پیش کر سکے گا۔ آئیے پہلے ہم جسم کی بات کر لیں۔ اللہ نہ کرے بیٹھے بیٹھے یہاں کسی کو سکرات لگ جائے یا جھٹکا لگے اور موت ہو جائے، ممکن ہے؟ امام صاحب جماعت کروا رہے ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں اٹھ نہیں سکتے، سجدے میں جاتے ہیں ختم، کھڑے ہوئے ہوتے ہیں گر جاتے ہیں۔ مقتدیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ مقرر تقریر کر رہا ہوتا ہے اور شہر لاہور کے نامی گرامی قاری صاحب ہے، دوران گفتگو اللہ تعالیٰ فیصلہ لے لیتا ہے کہ نہیں اب بس، تیری دنیا بس اتنی تھی۔ ڈرائیور 40-50 سواریوں کو لے کے چل رہا ہے، مشہور زمانہ کمپنی ہے، اللہ فیصلہ لے لیتے ہیں کہ ڈرائیور تیری بس زندگی اتنی تھی۔ اب خدشہ تھا کہ باقی بھی سارے مر جائیں گے، تیرے رب نے اس گاڑی کا کنٹرول کروا کے صرف اسی کو بیچ میں سے اٹھایا اور اسی جگہ جا کے اٹھایا جہاں اس کا لکھا ہوا تھا۔ اب اس ڈرائیور کی موت کے بعد، امام صاحب کی موت کے بعد، مقتدی کی موت کے بعد، ایک تاجر اور بزنس مین کی موت کے بعد، کیا اپنے بچوں کو، اولاد کو، لواحقین کو یہ سبق وہ پڑھا سکا، تربیت کر سکا کہ جب میں مر جاؤں تو فوری طور پہ میرے جسم کے ساتھ ایک نیکی کرنا، میری آنکھیں موند دینا؟ میں نے بڑے سارے لوگوں کو غسل دیا، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، روئی لگانی پڑی، بڑی کوشش کی مگر بند نہیں ہوئی۔ سب سے پہلی آخرت کی جسم کی تیاری جس کو پارسل کرنا ہے، یہ مٹی کی امانت ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ میں نے فیکٹریوں کے باہر حفاظتی اقدامات لکھے ہوئے دیکھے، میں نے پیٹرول پمپس کے اوپر لکھے ہوئے دیکھا، یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں۔ آپ نے اپنے گھر میں کہیں کچھ لکھا کہ رونا نہیں، نوحہ نہیں، چیخ و پکار نہیں، آہو زاری نہیں، کیونکہ جو ہی میت کے لواحقین آہو زاری شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میت کا عذاب سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر میں اپنے جسم کی قدر لکھ لیں، نہیں لکھی تو گھر جا کے لکھوا دیں۔ یہ سبق میں نے سب سے پہلے اپنے بچوں کو بٹھا کے پڑھایا ہے۔ کیا آپ نے کبھی بہن بھائیوں کو، بچوں کو، بیوی کو، رشتہ داروں کو، یہاں تو کوئی مسل کی روک ٹوک نہیں،
کیا آپ نے انہیں پڑھایا کہ میں مر جاؤں تو صبر اور حوصلے سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اللہ کی مرضی کہہ لینا ہے، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولہ یہ کہہ لینا ہے، لیکن بیٹا ٹکرے نہیں مارنی، گریبان نہیں پھاڑنے، شرٹیں اتار کے ننگے ہو کے واویلا نہیں کرنا، جو ہی تم یہ کرو گے تو مجھے عذاب شروع ہو جائے۔ اگر ہمارے ابو فوت ہوں، لاش پڑی ہوئی ہو، تو کوئی ان کو چھریاں مارے یا ٹوکے مارے یا سوئیاں چبھوئے تو برداشت کریں گے؟ نیور، کبھی نہیں۔ تو یہ جو رو رہا ہے، کیا یہ مسلمان نہیں؟ آنسو بہائے کس نے روکا ہے؟ العین تدمع والقلب یحزن، دل پھٹ گیا ہے، غم ہے، آنکھ رو رہی ہے، پانی بہہ رہا ہے، حق ہے۔ وَلَا نَقُولُ عَلَىٰ رَبِّنَا إِلَّا مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَىٰ، ہم جس پیغمبر کے امتی ہیں وہ تو آہوزاری میں کوئی ایسا ماتم نہیں کرتے، کوئی ایسے بول نہیں بولتے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ایک طرف حفاظتی اقدامات، حوصلہ اور صبر، دوسری طرف ضروری چیز انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اگلا سٹیپ جو کرنا ہے میت کے لیے نہانے کی تیاری، یہ آخرت کی تیاری، اور یہ آخری غسل ہے۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کو سکھا دیا ہے، بیوی کو سکھا دیا ہے، بیوی نے اپنے شوہر کو بٹھا کے سکھا دیا اور سمجھا دیا ہے تو مبارک ہو، اگر نہیں سیکھا، میں کوئی لفظ ایسا نہیں بولنا چاہتا جس سے آپ کو دکھ پہنچے، لیکن مثال دینا چاہتا ہوں۔ میں نے حاصل پور کے علاقے میں اپنی ان آنکھوں سے، ان کانوں سے ایک شخص کو نہلاتے ہوئے دیکھا۔ شکل سے آج کل پتہ نہیں چلتا مسلم کون ہے نن مسلم کون ہے، لیکن کچھ علاقوں کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ کس کیٹاگری کے ہیں۔ تو میں نے اس آدمی سے پوچھا، سونا کون ہے؟ سریکی تھے وہ، پٹی ہے، کہ آپ کون ہیں؟ اس کا جواب سنیے، کہنے لگا میں تو بھیرا تھی نا۔ میں کیا بھیرا تو ہیں ہی، بھائی تو آپ ہیں، لیکن ہیں ہی کون ہیں آپ؟ جب اس نے میرے تھوڑے لہجے میں تلخی دیکھی نا، اور نکارت اور اجنبیت محسوس کی، تو مجھے کہنے لگا کہ میں مڑیچا تھی نا، مڑیچا کہتے ہیں ہمارے علاقے میں ہندو کو، جنوبی پنجاب چلے جائیں، سندھ والی سائڈ پہ، تو یہ مڑیچے ہندو لوگ ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ میت کے اپنے بیٹے کہاں ہیں، بہن بھائی کہاں ہیں، تو کیوں نہلا رہا ہے؟ کہ سونا اے چھوٹے موٹے کام جڑے ہوندے نا، اے ول ساکو آدھن، وڈے کام آپ کریں دیں، وڈے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، انہوں نے بڑے بڑے کام خود کرنے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے کام تو ہم کرتے ہیں۔ ابا جی کو نہلانا چھوٹا موٹا کام ہے، اور بول ان کے لیے، اور کما، اور جھوٹ بول، زندگی لگا، تغاریاں اٹھا، دھوکے دے، فراڈ کر، پراپرٹیز بنا کے دے، جاتے ہوئے تجھے کوئی نہلا کے دینے والا اپنے ہاتھوں سے کوئی ایک بھی بچہ نہیں۔ اگر آپ نے یہ ذمہ داری لگا دی ہے، تربیت کر دی ہے، کام کر لیا ہے، دل پہ لکھ دیا ہے، بچے تیار کر لیے ہیں، تو مبارک ہو۔ جتنی اچھی خارش اپنا ہاتھ کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، جتنا اچھا اپنا خون نہلاتا ہے کوئی نہیں نہلاتا۔ میں بڑا ڈوب کے اللہ سے ڈر کے نہلاؤں گا، لیکن میرے اندر شاید وہ فیلنگز، وہ تڑپ، وہ درد نہ آ سکے جو خون میں آتا ہے۔ اگلا کام، بیٹا میرا آخری سفر ہے، میری پیکنگ سنت کے مطابق کرنا، نہلانا سنت کے مطابق۔ اگر آپ نے نہیں سیکھا تو اس جگہ سے باقاعدہ سفر آخرت کا کورس لانچ ہے، نہیں تو کر دیا جائے۔ جمعے میں، خطبے میں، دروس میں باقاعدہ پانی کا بندوبست کر کے کیسے نہلانا ہے، پریکٹیکل یہ ضرورت ہے۔ لوگوں کو تو آج فرض نہانا نہیں آتا، باپ کو نہلائیں گے کیسے؟ یہاں تو گاجر بھی وہ مانا والا سے چلتی ہے۔ میں رات کو 3-4 بجے جب گزرتا ہوں بڑا مانا والا، تو یقین کیجئے وہاں گاجروں کو دھونے کے ایک سسٹم ہے، جو پھل باہر بھیجے جاتے ہیں انہیں واش کرنے کا سسٹم ہے۔
ایون کہ جو کپڑا دھو کر کے باہر بھیجا جاتا ہے اس کے بھی سسٹم ہے. نہیں سسٹم تو باپ کو روانہ کرنے کا کوئی سسٹم نہیں. مولوی جی نوا دیا جائے, سارے کام کے لیے ٹھیکہ مولوی نے لیا ہوا ہے, پراپرٹی تو لے گا, وارث تو بن رہا ہے. وہ جن کو وارث بنانا ہے نا ان وارثوں کو کہو. اور اگلی بات, کفن حلال کا ہونا چاہیے. میں نے بڑے سارے بد نصیب لوگوں کو کفن کے بغیر, اچھا کفن بڑا اہم ہے لیکن اتنا بھی نہیں, زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے, ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے. میں نے عرب کے شہزادے کو شہید ہوتے دیکھا ہے, نام مصعب ابن عمیر ہے. صبح و شام پوشاکیں بدلتا تھا, خوشبوئیں ایسی تھیں کہ جو لگا لیتا تو پتہ چلتا یہ خوشبو صرف انہی کے پاس ہے. موجودہ فرانس کی اس دور کے رومن سائڈ کی جو ہیں وہ خوشبوئیں تھیں. مگر جب شہید ہوتے ہیں 70 شہداء کے لیے پورے مدینے میں اتنی چادریں نہیں ملی کہ سب کو 3 چادریں دے دی جائیں. کسی کے لیے 2 بھی میسر نہیں, ایک چادر بھی پوری نہیں. حتیٰ کہ جناب مصعب ابن عمیر کی باری آئی تو ان کے لیے کوئی پوری چادر پورے مدینے میں نہیں ملی. یہ جو پرنا باندھ کے آئے تھے نا, صافہ لک بن کے, جہدے نال کسی زمانے چ ساڈے وڈیرے بزرگ نہ ہوندے سی, وہ پوری چادر نہیں ہوتی تھی, چھوٹا صافہ موڈے تے مار لیا, منہ مڑکا شڑکا پہنچ لیا, تو وہ باندھ کے یہ میدان میں آ گئے تھے. آپ نے وہی چادر کھول کے کہا اوپر دے دو. دی تو پاؤں پہ نہیں آ رہی, پاؤں پہ دیتے ہیں تو سر پہ نہیں آ رہی, سر دیتے ہیں تو پاؤں ننگے. میرے مرشد نے کہا کہ پاؤں کی طرف اذخر گھاس ڈال دو, مدینے کی گھاس ہے. کیا لے کے گئے؟ دنیا تو یہی کہے گی نا کیا لے کے گئے. یار وہ سینے میں ایمان لے کے گئے, محبت لے کے گئے, پیار لے کے گئے, اسوہ لے کے گئے, سیرت لے کے گئے, وہ دین لے کے گئے, ایمان یقین اتقان لے کے گئے. اگر کفن نہ بھی ملے تو گزارا ہو جائے گا, اور اگر ملے میسر ہو تو سنت کے مطابق ملے. کیا ہے سنت کے مطابق؟ کوئی پتہ نہیں. درزی جننے میٹر لکھ دے انہاں لے آنا ہے, دکاندار جتنا لکھ دے اتنا لانا ہے. وہ جو ایٹ میں باندھ دے وہ پوچھ کے کرنی ہے, کی کرنا ہے, گیرو نل کلمہ لکھو نہیں. سادی 3 چادریں, مرد ہے یا عورت, اس میں کوئی شلوار, کوئی پجامہ, کوئی انڈر ویئر, کوئی قمیض, کوئی پگڑی, کوئی ٹوپی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں نہیں تھی. سنت کے مطابق کفن بچوں کو سکھائی ہے. 3 سادی چادریں بچھی ہوئی ہیں, بند لگے ہیں, اور اس کے بعد جنازہ. اب ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں, دل کرتا ہے کہ باقی نفل نہ پڑھے, سیری سے پہلے نا جنازے کی دعائیں پڑھیں اور سنیں. ہندو اپنی ہر فلم, ہر ڈرامے میں کہیں نہ کہیں کسی رنگ میں مرنے اور جینے کے ڈھنگ سکھا جاتا ہے. جلانا ہے, کیا منتر پڑھنے ہیں, گھی کیسا لگنا ہے, تیل کیسا, لکڑی کیسی, شمشان گھاٹ کیسا, یہ وہ کیسا. لیکن مسلمانوں کو پتہ نہیں. جناز گاہ تو بنا لیے ہیں, جناز گاہوں میں آ بھی جاتے ہیں, حاضری بھی لگواتے ہیں, مگر کیا مجال جو اپنے باپ کے لیے بیٹا جنازہ پڑھا سکے. مجھے کہا گیا کہ فکر آخرت پہ کچھ کہیں, مجھے صرف ایک جواب دیں. اللہ نے آپ کو یقیناً اولاد سے نوازا ہوگا, اگر اولاد نہیں ہے تو میری دلی دعا ہے کہ اللہ جو بھی اولاد ہے اولاد دے دے. اور اگر اولاد ہے, کیا 5 بچوں میں, 4 بچوں میں, 9 10 بچوں میں ایک بیٹا کوئی ایسا تیار ہو سکا ہے جو اتنی جرت کرے کہ چارپائی کے سامنے کھڑا ہو کے کہے ساری دنیا کے اولیاء ایک طرف, لیکن میرے باپ کی یہ وصیت ہے, جنازہ میں نے پڑھانا. اگر آپ نے یہ کام کیا تو مبارک ہو. میں نے اپنی ماں جی سے ایک دفعہ پوچھا بیٹھ کے, 100% بریلوی المسلک تھی, بڑی بیمار, لمبی بیماری کاٹی, 2 اشرے. میں نے کہا ماں جی ساری زندگی جنگلاں چ گزاری جائے, تیاں پتراں تو دور رہ جائے, بیماری بھی لمبی کٹی جائے,
زندگی موت اللہ دے ہاتھ چے تے میرے کول نا اس ویلے لمبی لسٹ ہے ولیاں دی، اولیاء اللہ۔ جنازے کی وصیت کر دے کون پڑھائے گا؟ تو کہنے لگی نام لے، میں گنتا چلا گیا، آخری نام میں نے حضرت حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی ان کا لیا، اس سے پہلے حضرت حافظ محمد شریف حافظہ اللہ تعالی، دیگر علماء۔ سنتی آئی، کہنے لگی بس؟ میں نے کہا نہیں بہت ہیں، لیکن میں نے وہ رکھے ہیں کہ جو میرے من پسند۔ کہنے لگی پتر جی میں انہاں کو جنازہ پڑھاونا سی تو میں تیری 30 سال جدائی کیوں کٹی ہے؟ یہی تو میری جمع پونجی ہے، میں ڈنگر ویچ دیتے، زمیناں چلیاں گئیاں، پیلیاں ٹر گئیاں، میں کلی رہ گئی، میں تہاڈیاں کنڈاں ویندی رہی، میں ایس دن لئی تے تہانوں دور کیتا سی کہ جتنے اتھوں روح نکلے تو میرے منجے دے نال میرے جسم دا کوئی حصہ کھڑا ہوئے، کوئی غیر نہ ہوئے۔ مجھے کہنے لگی کہ میں ان پڑھ تھی، مجھے کسی مدرسے میں کسی انسٹیٹیوٹ میں لوگوں نے نہیں جانے دیا، ان پڑھ خاتون ہے۔ پتر جاندیا جدوں میری منجی چکے ہیں تو کتے جنازہ تے اوتھے پڑھا چھڈی جتھے پڑھتا رہے۔ اس دن مجھے پتہ لگا کہ میری ماں نے کیا کمایا ہے۔ اگر آپ نے اتنی اولاد کمائی ہے، دولت کمائی ہے، اور کوئی رو کے آپ کے لیے 2 جملے نہ کہہ سکے اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، تے رب دی قسم ہے تسی کچھ نہیں کھٹیا۔ سکھاؤ بچوں کی، کوئی کلاس کرواؤ گھر میں، کوئی اس طرح کا سیٹ اپ رکھو، کچھ پڑھاؤ بچوں کو کہ جو تیرے لیے آخری وہ گفٹ سنت کے مطابق دے سکے، وگرنہ 2 منٹ لگاتے ہیں لوگ یوں ٹرکاتے ہیں۔ اس کے بعد قبر میں اتارتے ہوئے اپنے بچوں کو تربیت کرو، قبرستان میں جا کے سکھاؤ۔ میں اسلام آباد سے آ رہا تھا، ملتان جانا تھا، اسکائی وے پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں باگڑ پل اتر گیا۔ صبح تھوڑا اندھیرا تھا، اذانیں ہونے والی تھی۔ 2 کسائیوں کو دیکھتا ہوں کہ ایک ویڑے کو لے کے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ گر نہیں رہا، رسے باندھ گالیاں دے، آخر انہوں نے گرایا، گالیاں دیتے دیتے چھری چلا دی، اور پھاڑو ایداں کرو آئی آئی۔ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا یار تسی تکبیر تے پڑھی نہیں؟ کہندا مولوی اتنے پیچھے ہو کے کھلو جا، تینوں تکبیر دی سجی ہے، سانو اپنی جان دی پئی ہے، ایڈے نو ڈیگنا سوکھا ہے۔ میں کہا یار گوشت کا مسئلہ ہے، حلال، کہندا تینوں حلال حرام لوکاں کھا جانا، ڈکار بھی نہیں دینا کسی نے۔ ہم والدین کو، عزیزوں کو قبرستان میں لے جا کے قبر میں کیسے اتارتے ہیں کسی نے سکھایا ہی نہیں۔ جن نے منہ اونیاں بولیاں اونیاں گلاں، اوے لک چ پرنا پاؤ، اوے صافہ رومال سٹو، پیراں لو پڑو، اوے گوڈا مارا کر، اتنے کرنے میں اتار دیا، پتہ ہی نہیں۔ یہ یوں قبر ہے، کوئی ادھر سے لا رہا ہے، کوئی ادھر سے لا رہا ہے، کوئی ادھر سے بول رہا ہے، کوئی پتہ ہی۔ او میرے بھائی اگر ATM مشین میں تیرا کارڈ جو ہے دوسرے رخ سے ڈالے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی، تیرا رب یہ آخری پارسل سنت کے مطابق اگر تو نے ماں باپ بہن بھائی اپنی میت کو قبر میں نہیں اتارا، PhD بھی کر گیا ہے تو میرے کاغذوں میں نہیں، شریعت کے کاغذوں میں ان پڑھ ہے سارا ٹبر۔ لاؤ میت کو، سرہانے کی طرف سے نہیں، لیفٹ سائڈ سے نہیں، رائٹ سائڈ سے بھی نہیں، پاؤں والی سائڈ سے میت کے قدم نہیں، سر کو لے کے آؤ، اتارتے جاؤ اور ساتھ پڑھو بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، 3 جملے صرف، نہ سورہ بقرہ سرانے کھڑے ہو کے پہلا رکوع، نہ اس کا آخری رکوع پاؤں کی طرف، نہ دائیں الرحمن، نہ بائیں یاسین، نہ بیچ لیٹ کے سورہ ملک۔ جس پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر سیدہ خدیجہ
जनाब अबू तालिब, सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, अपने बेटे जनाब कासिम, बेटे अब्दुल्ला, बेटे इब्राहीम, अपनी बेटी ज़ैनब, अपनी बेटी रुकैया, बेटी उम्मे कुलसूम, अपनी जिंदगियों में ये 8-9 अहले बैत के अफराद को कब्र में उतारा है, पाँव की तरफ से उतारा है, और सिर्फ 3 जुमले पढ़े हैं, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। एड्रेस सही ना हो, पूरा ना हो तो मज़ा नहीं आता। अपने बच्चों को इतने जुमले तो सिखा जाओ कि 4 पाई उठाते हुए कलमा शहादत नहीं है मेरे बेटा, ये कलमे का इनकार नहीं है। जब सांसें अटक जाएं, सकरात लग जाए, लक्किनू मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा तब है। इंसुलिन तब देनी है जब शुगर हाई हो रही हो, जब मर जाए तो टीका लेके खड़े हो जाओ 4 पाई के साथ, अम्मी इंसुलिन का टीका ले ले, अब्बू इंसुलिन ले लो, तो ये तेरी फनकारियां होंगी। मर गए हैं वो, वेट करते करते, इंतजार करते करते, दवा मांगते, तब तो तूने मौलवी को कहा सूरह यासीन पढ़ जाके। सारा कुरान शिफा है, मगर इस मौके की दवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन नहीं लिखी, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है। पढ़ाओ बच्चों को, बेटा मेरी सांसें अटक जाएं, रूह लटक जाए, सकरात की कैफियत तारी हो, तो अगर मुझे होश हुई तो मैं पढ़ूंगा रब्बे आइन्नी अला सकरातिल मौत, ला इलाहा इल्लल्लाह अला इन्ना लिल मौत लसकरात। ये मुर्शद पाक के अपने लफ्ज हैं, कोई नहीं सिखा रहा, तब कोई नहीं पढ़ रहा। जब मंजे को कंधा देना होता है तो सारे हाजरी लगवा रहे होते हैं। कलमा शहादत, जनाब आप लेट हो गए हैं, ये तब पढ़ना था जब सकरात लगी हुई थी, तब कहां थे? फातिहा पढ़नी है तो जनाजे में पढ़, जनाजे में पढ़। खजूर देनी है तो अफ्तारी के टाइम लेके आ, रात के 12 बजे आके कहो जी रोजा खोल लो, रोजा खोल लो, रोजा खोल लो, मजा नहीं आएगा। मुमकिन है मैं खा लूं, लेकिन जो अजर, जो सवाब, जो मजा अफ्तारी के पहले पल में खजूर का फिर नहीं है। फातिहा पढ़नी है तो जनाजे पे पढ़, तेरे नबी की सुन्नत है। मैयत की फूड़ी पे अगर तू आके पढ़ रहा है तो तू लेट है, नो लेट नो वेट। यह है तेरी फिक्र आखिरत, अगर कर सकते हो तो करो, और बच्चों को सिखा जाओ कि फूड़ी और 70 तेरे नबी की सुन्नत नहीं है। सिगरेट लगा के पेट्रोल पंप के पास नहीं आने देते आप, क्या ख्याल है? तेल डलवाने जाते हो, बाइक पे पीछे बहन, बेटी, बीवी बैठी हो, अक्सर लोगों को मैंने देखा है दूर उतार आते हैं। क्यों? एहतियात का तकाजा है, इज्जत का मैटर है, जान का मसला है, आग लग सकती है। तेरे पैगंबर की सुन्नत नहीं तो ईमान जा सकता है। नहीं बैठे तेरे पैगंबर एक दिन भी फूड़ी पे, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, तेरी अपनी रूटीनें होंगी। ये तो हुआ है कि आपने कहा है कि 3 दिन लगातार मैयत के घर वालों को खाना ना बनाने देना। हमने अगले दिन, उसी दिन ऐलान किया होता है। 8 मैयतें मैंने अभी जिक्र किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की आपकी जिंदगी में उठी हैं। एक भी जनाजे के बाद मेरे और आपके मुर्शद ने, जिनसे बढ़ के आखिरत की किसी को फिक्र और अजर का जो है उम्मीद और सवाब नहीं था, कुल तीजा साता 10वां तो बड़ी दूर की बात है, एक ऐलान भी पूरी जिंदगी में साबित कर देना मेरा कोई वीरा, अल्लाह की कसम मैं उसके हाथ चूमूंगा कि मेरे मुर्शद ने ऐलान किया हो कि हजरात कल इतने बजे मस्जिद नबवी में इसाले सवाब के लिए कुल का ख़त्म होगा, तशरीफ़ ला करके शरीक और करके मुशारकत करके सवाब दारैन हासिल कीजिए। एक भी ऐलान ऐसा नहीं। मेरे तो मुर्शिद बैठते ही ज़मीन पे थे। 70 और फूड़ी तो इसीलिए हम कहते हैं ना, फूड़ी मुसल्ले को कहते हैं कि विशा के थले बहना लोग ज़्यादा हो गए ने मंजे कितों ले आइए। आज भी बड़े सारे इलाकों में चारपाइयाँ होती हैं, पीढ़े होते हैं, नीचे बैठना कोई ज़रूरी नहीं जहाँ बैठे। अब लोग दूर से आए एक अलग बात है, लेकिन स्पेशली एहतमाम किया हो नहीं, ताज़ियत
کندھے پہ ہاتھ رکھا، تھپکی دی، حوصلہ دیا، سہارا۔ تعزیت کا معنی ہی سہارا ہے۔ آج جو ڈگن ڈیا ہوئے تو کی کرو گے؟ اینو پھڑو گے یا اجدا کر کے ہاتھ چکو گے؟ بولو۔ اللہ اینو حوصلہ دے، اللہ اینو سہارا دے، اللہ اینو سیدھا کر دے، یہ کرو گے؟ آگ لگ جائے کسی کے گھر، ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاؤ گے؟ اللہ آگ بجھا دے، اللہ آگ بجھا دے، وہ بھائی بالٹیاں پڑھو، پانی پڑھو، کسی کو فون ہے فائر بریگیڈر نو سدو، جو کرنا وہ کرو۔ میرے مرشد نے تعزیت میں صرف 2 کام کیے، عظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک۔ ایک لواحقین کی بات کی ہے، ایک میت کی بات کی ہے، اور دونوں اللہ سے کی ہے۔ سہارا دے کے، او بھائی حوصلہ کر، انا للہ ما اخذ، جو لے لیتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، وہ تیرا تھا ہی نہیں، میرا تھا ہی نہیں۔ وَلَهُ مَا آتَى، جو دے دے وہ بھی اسی کا ہوتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہے، وہ پوری ہو گئی تو گئی، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہ آپ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، بیٹی کو فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، بیٹی میرے آنے کی وجہ سے تیرا بیٹا بچے گا نہیں۔ میں محمد آ کے گود میں بھی بٹھا لوں تو میں اس کی روح نہیں بچا سکتا۔ یہ پیر عبد القادر جیلانی میں نہیں ہوں، وہ میرے کوئی امتی لوگ بنائیں گے، میں ایسا نہیں ہوں۔ بیٹی نے بار بار پیغام بھیجے، ابو جی آ جاؤ، میرا پتر گیا، ابو جی آ جاؤ۔ کون ہے؟ جناب عثمان کے بیٹے عبداللہ۔ اور آپ کہہ رہے ہیں فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، پتر صبر کر تے اللہ تو اجر دی امید رکھ۔ کدی کیا جے اج تک کسے دے فوت ہون تے سچی دسیا جے ایمان نال اللہ دے گھر بیٹھے ہو؟ لڑ لڑ کے مناظرے کر کر کے، یہ فاتحہ کے منکر، یہ دعا کے منکر، یہ درود کے منکر، یہ پھوڑی کے منکر، یہ ستھر کے منکر، یہ اس کے منکر، یہ تو ہمیں سکھا دیا گیا۔ کسے ویرے نے پیار محبت نال او لفظ بھی سکھائے جیڑے محبوب نے اپنی دھی نو، یا جو آپ تعزیت میں بولتے تھے، عظم اللہ اجرک۔ مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ اجر لکھ دیتے ہیں، تمہیں تو وہ کانٹا چبھا ہے کہ ساری دنیا میں بھی شخص دیکھ کے، مرد دیکھ کے کسی کو ابو نہیں کہہ سکتے۔ جیڑا پیو ٹر گیا ہے، اماں ٹر گئی ہے، اللہ تیرا اجر عظیم کر دے، اللہ تیرا خود سہارا بنے۔ جس کا سہارا اللہ بن جائے نا، پھر اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ اور جس کا رب سہارا نہ بنے، کمرے دوری ہو جاتی ہیں، لوگ کوبڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت خبر سن کے بیٹے کی باپ فوت ہو جاتا ہے، باپ کی خبر سن کے بیٹے پہ اٹیک آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ سہارا بنا دے، بیٹے کی لاش سے بھی گزر کے حوصلہ، عورتوں کے روتی نہیں ہے، باپ کی لاش سے بھی گزر کے حوصلہ، روتی نہیں ہے، بھائی کی لاش سے گزر کے بھی حوصلہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین تو اس سے بھی بڑی قربانی مانگتا ہے، روتی نہیں ہے۔ تے ایتھے کسی دا ویر فوت ہو جائے، ذرا چپ تے کرا کے بخاؤ، میاں تیری کی لاش ہے، گزر گئی، کہنے لگی دین اس سے بھی بڑی قربانی مانگتا ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے مرشد زندہ ہیں؟ حضور کو دیکھا تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، محبوب تانوں ویکھ کے سارے دکھ تے ساریاں لاشاں بھل گئیاں۔ یہ ہے صبر، یہ ہے حوصلہ، یہ ہے ستھر، یہ ہے پھوڑی، یہ ہے تعزیت۔ سکھایا؟ اگر سکھایا ہے تو مبارک ہو، نہیں سکھایا تے پاجی جنہ مرضی بچیاں نو پڑھا لو، وہ بھی ان پڑھ تے آپاں بھی ان پڑھ۔ یہ تو تھا جسم، روح کا کیا کرنا ہے؟ 5 منٹ کے لیے صرف روح اوپر جانی ہے۔ اگر روح نے کلمہ توحید کا حق ادا کیا ہوگا تو خوشبودار معطر جنتی ریشمی کپڑوں میں لپیٹی جائے گی۔ اگر شرک کی بدبو میں دلدل میں دھسی ہوئی گزر گئی، تیرے رب کا فیصلہ ہے، میرا نہیں ہے، اس نے اوپر نہیں جانا۔ روح اچھی ہے تو اعلیٰ علیین میں، بری ہے تو سجین نامی جیل میں، جو کائنات کی ساری جہنموں کے نیچے ہے۔ سجین، سوچو، خوشبودار بیڈ روم چنگا لگدا جے یا واش روم جڑا گندے تو گندا ہوئے؟ کائنات کی ہر گندگی سے گندی جگہ سجین،
ہر پاکیزہ سے پاکیزہ عظیم ترین جگہ جو سوچی جا سکتی ہے اس سے بھی اوپر اعلیٰ علیین۔ فرق صرف اتنا ہے، صدق کے دل سے مسلک پہ نہ مر، تیرا جو بھی مسلک ہے اللہ سے وعدہ کر لے، اللہ تیری روح کی قدر ڈال دے گا۔ صرف اتنا کہہ دے، اللہ میں تیری توحید کو جیسے تجھے پسند ہے میں وہ اپناتا ہوں، اور جس شرک سے تجھے نفرت ہے جو میری روح کو سجین میں قید کروا دے، اللہ میں اس سے اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھتا ہوں، اللہ میں وہ شرک نہیں کرنا چاہتا۔ کیا اتنا کہنا مشکل ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لینا۔ اقبال بڑا گھبرا گیا تھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال کہہ کے تھک کے کہنے لگا، وہ یار اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کون کہتا ہے تجھے وہابی بن، کون کہتا ہے مسلک لے، توحید تو لے لے، نام نہ بدل، لباس نہ بدل، لیکن وہ ٹائٹل تو لے، وہ سلوگن تو لے، وہ کوڈ تو لے لے، وہ پاس ورڈ تو لے لے جس سے اعلیٰ علیین کھلتی ہے۔ سر جی غلط پاس ورڈ لگ جائے نا تو لوکی سارا کچھ ہیک کر لیں نا، ڈرتے ہیں نا۔ وہ جی جیز کیش اڑ گیا میرا، ایک کوڈ غلط لگا ہے، صرف میں نے پریس کیا تھا، ساری زندگی شرک کے کوڈ اور بول لگاتا رہا، سجین سے بچ جائے گا۔ ہیک ہو چکا ہے تو، ہیکروں نے تیری اولاد، تیرا دماغ، تیرا دل، تیری نظر، تیری فکر، تیرا عقیدہ، اللہ سے تعلق، تیری روح، تیری ایمانیات، تیری غذائیت، وہ سب چھین کے لے گئے، تجھے پتہ ہی نہیں۔ ایڈا بدھو نہیں ہوندا بندہ۔ اور دوسری چیز وفا، جس بندے میں پیغمبر کی وفا نہیں ہے نا، لاکھ نام استعمال کرتا رہے۔ کی خیال ہے؟ روح افزا تقریباً ہر دسترخوان تے رمضان دی پاکستان چان شان ہے۔ بوتل ہی ہوئے وچ لال رنگ پایا ہوئے تے سیاہی دی دعا تے کپائی ہوئے، تے چلو سینس بھی پا لو روح افزا لا، پتہ لگ جائے کہ کسی نے وچ سیاہی پائی سی تے گھٹ پر ہو گئے۔ سر جی نہیں، رنگ لال ہے، اسینس بھی ہوئی ہے، خوشبو ہوئی ہے، جی 2 نمبر ہے۔ 2 نمبر کی وفا، 2 نمبر کے کلمے، 2 نمبر کی رسالتیں، نام نبی کا، غلام سبھی کا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہتھ کار والے دل یار والے، نظر کتاب پر سوچے جناب پر، وکھیاں کسے اور نہ لکھیاں کسے اور نہ، ہے مسلمان کام یہودیوں سے بھی برے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کے بڑی اونچی آمین آکھی کہ اللہ میں یہودی تے نصرانی نہیں تے انہاں دا لباس نہیں چھڑ سکے، وضع قطع نہیں چھڑ سکے، انہاں دا کم نہیں، او ساڈا خون بھی کری جانا سی، انہاں دے مشروبات تے منہ نو لگ گئے نے۔ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھے تو بیک پڑھتا چلا جائے، آگے کو پڑھتا چلا جائے، اتنا گہرا کاری، لیکن کیا مجال اتنا سن سن کے ہر رکعت میں پڑھا ہے یہ، لیکن تیری میری وفا جو ہے وہ بے وفائی کے روپ میں۔ کسی مسلمان کو کھڑا کر کے کہہ لیں، انہوں کہو یار ایک حدیث تے سنا، نہیں سناؤں گا، عربی متن ہی نہیں آتا، چھڑ جان گے، کتے میک لے کے لاہور چکلو جو گانا سناؤں گے، ٹپے سنائیں گے، دوڑے سنائیں گے، کوئی لطیفہ سنا میڈیا کے اوپر جناب بڑے وافر، ہر بندہ مائک لے کے کیمرہ لے کے کھڑا ہے، تو جے کسی نو کہہ دو نا کہ ذرا کوئی قرآن دی منہ چ جویں روڑ پی گیا ہونا، مٹی والا آلو پی گیا ہوا ہے، ایک کنڈیشن ہو جاتی ہے، منہ پھلن لگ پیندا ہے، سانسیں پھول جاتی ہیں، کی پوچھ لے آجے۔ پڑھے اتنا ہے کہ ماشاءاللہ 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 سینیٹر ہیں، تو جے کتے قنوت نازلہ یا قنوت وطر یا کوئی سورت سنانی پہ جائے، اوہ پتہ ہی نہیں، کدی آئی نہیں۔ یہ وفادار ہیں، یہ حلف اٹھانے والے ہیں۔ اگر عوام کے حقوق کا خیال نہ رکھیں، ہم ان کو پکڑیں گریبانوں سے، اور یارو رب کا ہو کے رب کے حقوق، رب کا بندہ ہو کے بندگی کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، پھر کہندا جی فکر آخرت ہے، بڑی خوبصورت مترنم آواز نال، وہاں بچھو ہوں گے، وہاں یہ ہوگا، میں نہیں بتاتا وہاں کچھ بھی ہوگا، صرف اتنا ہے کہ اللہ نے قدر نہیں کرنی، روح اعلیٰ علیین میں نہیں جانی۔
ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਲਦਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੂੜੇ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇ, ਚੰਗਾ लगेगा? मेरे साथ बड़ी दफ़ा ये मैंने सीन देखे, बड़ी रिसर्च करके लिख के हवाले ढूंढ के इतने इतने पेज तैयार करके लेके गए कि आज सुपरवाइज़र बड़ा खुश होएगा, दाद देगा। उसने यूं देखा, देख के यूं फाड़ा और फेंक दिया, कहता नहीं चाहिए, नवा लिख के लिया। पता है मुझे कितनी तकलीफ होती है इस बात की, कभी आजमा के तो देखें। घर लैके जाओ, फल तो बेगम चुक के बाहर सुट दे। जिंदगी वो बनाओ कि अल्लाह कदर करे। अकेली लैलतुल कदर ढूंढनी आसान नहीं है, इसमें कदर डालो। अपने गलत गंदे 2 नंबर झूठे जितने गुनाह गलतियां लेके आओ और अल्लाह को कह दो, अल्लाह तू खोटे लेके खरे दे देना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ू, मैं आज एतराफ़ करता हूँ मुझसे शिरक भी हुआ है, मुझसे जुल्म भी हुआ है, झूठ भी बोला है, दगा भी हुआ है, फराड भी किया है, 2 नंबरियाँ भी की हैं, मिलावटें भी की हैं, मैं परले दर्जे का हर गुनाह मेरे अंदर है। अल्लाह तेरे घर आ गया हूँ, मान के आ गया हूँ, अल्लाह ये मेरे गुनाहों का पलंदा लेके मुआफ़ भी कर दे, नेकियों में बदल दे। यही है कदर की दुआ और यही है ज़िंदगी की कदर और यही है आखिरत की फ़िक्र। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ू तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह मेरी ज़िंदगी बदल दे, मेरे हालात बदल दे, मेरे ख्याल बदल दे, मेरी सोच बदल दे, मेरे रवैये बदल दे, मेरे अमल बदल दे। मैं अड़ियल हूँ, मुझे ज़िद्दी नहीं, मुझे मुती और मानने वाला फर्मा बरदार बना दे। अल्लाह मेरी गर्दन में सरिया है, अकड़ है, अल्लाह मुझे आजिज़ी दे दे। अल्लाह मैं शिरक में मुब्तला हूँ, मुझे तौहीद दे दे। अल्लाह मैं तेरे पैगम्बर की नाफरमानियों में लगा हुआ हूँ, अल्लाह मुझे सुन्नत दे दे। अल्लाह बिदआत खिराफात रसूम और रिवाज का लीडर बन गया हूँ, अल्लाह मुझे सुन्नत का कायद बना दे। करके दुआ देखे मेरा रब ज़िंदगी आज ही बदलेगा और इंशाअल्लाह ईद वाले दिन आप यूँ महसूस कर रहे होंगे कि जैसे बड़े हल्के फुल्के हैं, गुनाह उतर गए, नेकियां मिल गई हैं, रूह आला इल्लियीन में जाएगी। ते होना कल्ले आए ते किसे नाल नहीं जे होना, ना जुलूस ने, ना जम्मे गफीर ने, ना वक़्त दे इमाम ते मौलवी ने, ना मेरे ददियाल, ना ननियाल, ना ससुराल ने, मेरी कल्ली जान होनी। ते इस कल्ली जान दा कुछ कर लो। ते जिन्हां लई इन्ना कुछ छड्ड चले जे उन्हां नूं कुछ समझा जाओ ते कुछ पढ़ा जाओ। ते जे ना कोई पढ़ावे ते इहदे ते कोई मुੱਲ ते भी क्लासां लैणियां पैण ते दिलवा लो यार, होम ट्यूशन करवा लो, वो किते घर सद लो, किते बिठा लो। लाखों खर्च करते हो कि नहीं? करो जरा अपनी आखिरत पे खर्च कि आज हमारे घर में मोहल्ले के गली के सारे लोग आए और ये लेक्चर होगा कि मैयत को सुन्नत के मुताबिक नहलाना कैसे है, कफन कैसे देना है, उठाना कैसे है, जनाजा क्या है। क्या ज़िंदगी में कोई सीरियल वाइज कोई 5-10 लेक्चर अपनी ज़िंदगी को कीमती बनाने के लिए कोई तौहीद पे, कोई सुन्नत पे, अपने रिश्तेदारों के नहीं रख सकते? बताते हो लोगों को ये कारोबार है। ये जब आया ना, क्या है ये जिस अमेज़न, क्या था ये अमेज़न, दुनिया ने प्लाट बेचे, प्रॉपर्टीज बेची, आ जाओ ये कर लो, आप होटल छोड़ दो, ये इतने इतने लोग गए, डूब गए, मगर एक दूसरे के लिए भाग्य कोशिश की। क्या आला इल्लियीन और आखिरत के लिए और अच्छी कदर के लिए, अल्लाह के यहाँ इज्जत के लिए, अल्लाह के साए के लिए, हुजूर के हाथों वो कौसर के जामों के लिए, वो महबूब के साथ जन्नत में जाने के लिए ये नहीं कर सकते? करें। रमज़ान गुजरा है ना, अभी भी 2 रातें और बाकी हैं, ये रात भी अभी बाकी है, और जिंदगी के बाकी सांस जब तक बाकी हैं तब तक चांस बाकी है। तो इसके लिए ट्राई में लगे, कोशिश करें। सिर्फ दुनियादारी सारा कुछ नहीं है। यकीन करें मेरी सारी डिग्रियां खाक हैं, जिस दिन मैंने मरना है मेरे किसी काम की नहीं। मेरा आईडी कार्ड जो है उसी वक्त उस पर आपको पता है क्लोज हो जाना है, डेथ सर्टिफिकेट, बंदा मर गया है, ये आपके खाते क्लोज होने वाले हैं, तो इनको जारी कर जाएं, सदका जारिया। और इस मिसाल के साथ या सलाम, दुनिया में ऐसे खुश नसीब है जिनको गए हुए 14 सदियां बीत गई हैं, 14 सदियां बीत गई हैं, मगर आज भी उनके खाते खुले हुए हैं और चल रहे हैं। मदीना मुनव्वरा में जनाबे उस्मान के नाम से, बोलो, बोलना पड़ा है ना, रज़ी अल्लाह ताला ने। ऐसे नहीं रब राजी, उन्होंने किया ही कुछ ऐसा था
کہ چلے بھی گئے ہیں آج بھی فقیروں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، ضرورت مندوں میں، حاجت مندوں میں، قرض داروں میں، ہر جگہ ان کا پیسہ بھی لگ رہا ہے، کام بھی چل رہا ہے، نام بھی چل رہا ہے، تو کچھ ایسا کر جائیں کہ یہی چیز کنورٹ ہو جائے، دنیا میں بھی کام آئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور یہ میری اولاد، میری جمع پونجی، میرا مال و متاع میری آخرت کا بھی حصہ بن جائے، مجھے وہ آواز نہ آئے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تیری اولاد، تیری جمع پونجی، تیری کمائی برباد گئی، ساری جہنم میں گئی، سیصلی نارا ذات لہب، اللہ میری جمع پونجی، میری دولت، میرا پیسہ، میرا روپیہ، میرا مال و متاع، میری اولاد، اللہ انہیں جنت کے وارث بنانا، جہنم کے نہیں، اللہ مجھے بھی، میری بھی آخرت اچھی کر، میرے بھائیوں کی بھی کر، حاضرین کی بھی جو ہے وہ آخرت اچھی فرما، اور اللہ آج کی رات قدریں ڈال دے، لیلۃ القدر بنا دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔